بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون انجم آج کے انتہائی اہم ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ 8 فروری 2024 میں صرف 30 دن باقی ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی گہما گہمی نہیں، الیکشن کا کوئی ماحول نہیں۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ مسلسل اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوگا، لیکن ماحول کیوں نہیں بن پا رہا، اس پر بات کریں گے پروگرام کے آخری حصہ میں۔ 76% سے زائد کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف الیکشن کو متنازع کیوں بنانا چاہتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کچھ ماہ کے لیے الیکشن کے التوا کے لیے کیوں متحرک ہیں؟ آج کل وہ افغانستان کے اہم ترین دورے پر ہیں اور وہاں پر ان کو بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور وہ افغانستان کی تاریخ کی ایک اہم مہمان شخصیت ہے۔ عثمان بزدار انتہائی سمجھ ترین سیاستدان، پنجاب کی تباہی اور بربادی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مشکل وقت میں کہیں نظر نہ آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ ضیاء میں شامل ہو گئے۔ اعجاز الحق کا بڑا سرپرائز۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور میں ان کے مقابلے میں کون سی شخصیت اترنے والی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے یہ گلہ شکوہ کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں اترنے والی شخصیت تو لاہور سے باہر کی ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری لاہور کے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کا انتہائی مزاح خیز گلہ شکوہ ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج 8 جنوری 2024 اور 8 فروری 2024 میں صرف ایک ماہ یعنی کہ 30 دن باقی ہیں۔ تمام تر پروسیجر جاری رہنے کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح فیصلے اور جس طرح چیف جسٹس الیکشن کے انعقاد کے لیے انتہائی اگریسو ہیں اور سپریم کورٹ میں جاری کیسوں کی سماعت کے دوران وہ روزانہ یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں کہ پاکستان میں الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوں گے، لیکن اگر گراؤنڈ کی صورتحال کو دیکھیں تو کسی سیاسی پارٹی کی کوئی اگریسو کمپین نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ابھی تک باقاعدہ طور پر اپنے ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان نہیں کر سکی اور نہ ہی میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو جلسے ہیں ان کے شیڈیول کا باقاعدہ کوئی اعلان کیا جا سکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی غیر متحرک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 30 دن باقی ہیں، کوئی سیاسی پارٹی بھرپور طور پر میدان میں نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ کر رہے ہیں اور انہوں نے ریاست سے سوال کیا ہے کہ الیکشن جیسی اتنی بڑی ایکسرسائز کی تاریخ کی فکسنگ کے لیے اگر ہمیں سٹیک ہولڈر نہیں سمجھا گیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے التوا کے لیے کیوں متحرک ہے؟ وہ آج سے نہیں، وہ تقریباً 2 ماہ سے مسلسل یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کو 2 سے 3 ماہ آگے بڑھایا جائے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان سینٹ میں بھی ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں 14 سینیٹرز نے اس چیز کی حمایت کی کہ الیکشن کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ پاکستان کی ریاست اور سیاست ہمیشہ غیر مستحکم رہتی ہیں، کس وقت کیا ہو جائے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شیڈیول جاری کرنے کے باوجود اس وقت پاکستان میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے سب سے بڑا سوالیہ نشان کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہر دوسرا پاکستانی یہی ڈسکس کرتا ہے کہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ آپ دیکھیں 25 کروڑ لوگوں کی مملکت ہے،
ریاست پاکستان ہے، ایٹمی قوت ہے، اور تمام ریاستی اداروں کے ہونے کے باوجود بھی ریاست ان شکوک و شبہات سے باہر نہیں آ سکی۔ سپریم کورٹ بھی جو ہے سیاستدانوں کو یہ یقین دلانے سے قاصر دکھائی دیتی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن بھی ہوں گے یا نہیں۔ پاکستان کی سب سے مقبول ترین اور سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے دعوے دار ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے انعقاد پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 76% سے زائد تحریک انصاف کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد بھی تحریک انصاف مسلسل اس الیکشن کو متنازع بنا رہی ہے۔ بہت عرصے سے یہ تجزیہ کرنے میں مصروف ہوں کہ تحریک انصاف کی موجودہ حکمت عملی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس الیکشن کو متنازع بنایا جائے، اور اس الیکشن کے بعد جو سیاسی سیٹ اپ وجود میں آئے اس کے بارے میں مسلسل ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے جس میں پاکستان تحریک انصاف بہت حد تک کامیاب دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری سندھ چھوڑ کر لاہور میں ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز جناب عطا اللہ تارڑ جو ہے حلقہ NA 127 لاہور سے بلاول بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور پارٹی کی سینئر ترین قیادت اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو کے مقابلے میں کس کو اتارا جائے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی آنے والے چند دنوں میں باقاعدہ الیکشن کمپین کا آغاز کریں گی۔ پنجاب کے تمام صوبائی حلقوں سے جہاں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے جو حلقہ ہے ان سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے پارٹی کیا فیصلہ کرے گی کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے یا ان کو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وفاق میں اہم ترین ذمہ داریاں دی جائیں۔ بہرحال آنے والے دن ملکی سیاست کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ تحریک انصاف نے الیکشن اخراجات کے لیے فنڈ ریزنگ کا باقاعدہ انعقاد کیا ہے، اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں موجود جو ان کے فالوورز ہیں ان سے الیکشن اخراجات کے لیے اچھے خاصے پیسے جمع کرنا چاہتی ہے۔ تحریک انصاف پر پہلے بھی فارن فنڈنگ کیس کا ایک انتہائی حساس مقدمہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اس میں وہ ملوث ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسرائیل سے، انڈیا سے اور جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں ان سے باقاعدہ طور پر بھاری بھرکم فنڈنگ کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کبھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ ان الزامات کو دور کرنے کی کوشش کرے جو ان پر لگائے جاتے ہیں، بلکہ وہی کام دوبارہ سے کرنے کی کوشش کرتی ہے جن کاموں کی وجہ سے آج وہ شدید مشکلات سے شکار ہے۔ بہرحال آنے والے کچھ دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز آنے والے 2-4 دنوں میں پنجاب بھر سے جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا باقاعدہ اعلان کرے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس اعلان کے بعد ہی جو ہے باقاعدہ پاکستان میں الیکشن کا ایک ماحول نظر آئے گا۔ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بڑے جلسوں سے خطاب کریں گی، لیکن سب سے اہم ضروری عمل یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد ہو اور اس کو پوری دنیا تسلیم کرے، اور پھر پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آئیں اور پاکستان آگے بڑھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا آپ کا، ہماری مملکت خدا داد پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔
ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو پاکستان کے ان دنوں جو معاملات ہیں، حالات و واقعات ہیں، اس میں امن و امان قائم رہے، الیکشن مکمل طور پر پرامن ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔